بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، زمین پر یہ جس روڈ پہ آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں، بظاہر تو یہ فاصلہ 4 کلومیٹر کا ہے اور یہ جلال پور جٹاں سے کوئی 4 کلومیٹر شمال کی طرف جانا ہے، مگر زمین کے فاصلے کی برعکس اس کو اگر ماضی میں ہم لے جائیں گے تو یہ کوئی 2500 سال پہلے کی بات کریں گے آج ہم۔ ناظرین، آج 27 مارچ ہے، سال 2023 ہے اور دن ہے سوموار کا۔ دنیا بھر میں جو اردو پڑھ سکتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں یا کسی حد تک فارسی پڑھ سکتے ہیں، فارسی کو سمجھتے ہیں، وہ تو اس میں تحریری طور پر جان سکیں گے کہ آج آپ کو کس گاؤں میں لے کے جا رہا ہوں۔ اور جو دنیا بھر میں ایسے لوگ ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے، فارسی نہیں پڑھ سکتے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں، اردو کو سمجھ لیتے ہیں لیکن بول لیتے ہیں مگر پڑھ نہیں سکتے۔ ان کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک اس گاؤں میں لے کے آیا ہوں۔ اس گاؤں کا نام ہے لوسر کلاں۔ اس نام کے گاؤں جو ہیں وہ کم از کم پاکستان میں ایک سے زیادہ ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں، مگر دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان گاؤں کے اندر جو مقیم ہیں اس وقت جو رہنے والے ہیں وہ اس لفظ کو نہیں جانتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان 2500 سالوں میں یہاں پر بہت سی تبدیلیاں آ چکیں، بہت سے رسم الخط تبدیل ہوئے، بہت سے طرز تدریس تبدیل ہوئے، عربک، فارسی، ہندی اور یہ سارا جو راستہ تھا اس میں سے گزرتے ہوئے جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو ہم کم از کم اگر میں اس کو اس وقت اپنے آپ کو بھی اس گاؤں کا باشی تصور کروں تو ہم نہیں جانتے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے یا ماضی میں اس لفظ کا کیا استعمال ہوتا رہا ہے۔ آئیے اس گاؤں کے باسیوں سے آپ کی بات چیت کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس گاؤں کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ دسو۔ میرا نام جی ریاض احمد۔ ریاض صاحب، اسی کہڑے پنڈ چ اس وقت؟ اسی لوسر کلاں۔ اچھا، پہلا سوال تو ریاض صاحب تہاڈے کول یہ ہے کہ لوسر دا مطلب کی ہے؟ لوسر دا مطلب جی مینوں بھی اج تک نہیں پتہ لگا، لیکن کسی ناں دی ناں رکھیا گیا ہے۔ یعنی یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ نہیں، یہ مطلب کی ہے؟ نہیں، یہ مطلب دا نہیں کوئی پتہ۔ اچھا، یہ دسو کہ اس لوسر دے وسیب دے بارے کوئی تہاڈے کول جانکاری، تہاڈے کول کوئی خاص گل؟ میرے کول تے خاص گل ایک ہی ہے جی، اچھا کہ جیڑا ایتھے دے ایک رسم و رواج ہے اچھا، یہ چلا آ رہا ہے بزرگاں دے بزرگاں دے وقتاں دے تو۔ وقت دا۔ اچھا، وہ یہی ہے کہ ساڈے گراں دی کوئی بہو بیٹی ٹھیک ہو گیا، جڑے کہ مطلب اللہ تعالیٰ انہوں کوئی ارث لاندا ہے یا مطلب خدا دی ذات انہوں بیٹی بیٹا دیندا ہے ٹھیک ہو گیا۔ تے او دے مطلب الواد دیندے نے۔ اچھا، یہ ریت جڑی ہے یہ ریت آ رہی ہے اچھا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور حلوہ جڑا ہے وہ میرا مطلب کچھ بندے ایسے نے کہ جڑے پورے گراں وچ دیندے نے، کچھ بندے کچھ چند گھراں وچ دے کے تے اپنی وہ ریت پوری کرتے ٹھیک ہو گیا، جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ تواڈے بزرگاں تو، تواڈیاں پشتاں تو، پرانے وقتاں تو جو یہ پرانے چیز وقت آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ اور یعنی یہ خوشی دا اظہار بھی ہوندا ہے اور جی جی جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری گل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کرم نال اتنے ساڈے ایک قبر ہے، قبرستان ہے، اس لوسر کلاں دے قبرستان دی قبر ہے، اتھے جا کے کوئی حصہ قبر دے رکھا جاتا تاکہ ٹھیک ہو۔ پرندے کھا لوں۔ اچھا، پرندے کھا جان یا جو بھی ہے جو بھی ہے جو ٹھیک ہو مطلب پرندے ہی کھانا ہوندا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اے ریت ہے، اگر کوئی نہیں کردا تو وہ اپنے نقصان تی ڈردا، یعنی اس کا ایک خوف دا ایک فیکٹر جی ہوتا ہے جی کہ اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہوئے گا۔ نقصان ہوئے ٹھیک ہو گیا جی۔ تے بڑی مہربانی جناب، تانوں پوچھا سی کہ لوسر کلاں دے ناں دے بارے، کہ ناں دا مطلب تہاڈے کول کوئی نہیں ہے؟ نہیں ٹھیک ہو گیا، بڑی مہربانی جناب۔ ٹھیک۔ نوجوان ہے، کیا نام ہے جی آپ کا؟ علی حسن۔ علی حسن، کتنی کلاس پڑھ چکے ہیں اور کس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ 9th میں پڑھ رہا ہوں 9th میں پڑھ رہے ہیں۔ جی۔ تو یار آپ کو پتہ ہے کہ لوسر کا مطلب کیا ہے؟ جی نہیں، ہم ادھر نئے آئے تھے، تقریباً ہمیں نا 15 کچھ سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، ہمیں آپ تو ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں نا؟ جی میں ادھر ہی پیدا ہوا، تو آپ کو اپنے جنم بھومی کے نام کے ترجمے کا یا ٹرانسلیشن کا نہیں پتہ؟ نہیں پتہ۔ تھینک یو۔
ناظرین، دن کے وقت خاص طور پہ یہ 11 بجے کا ٹائم ہے، گاؤں کے اندر لوگوں کا ملنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور جو لوگ ملتے ہیں وہ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اب یہ کیا خوف ہے اس کا مجھے نہیں معلوم، لیکن کم از کم ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کم از کم جو چیز کوئی اس میں معیوب بات بھی نہیں ہے، جو چیز علم میں ہو وہ بتانی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر مجھے بہت کم لوگ جو ہیں وہ ملے ہیں۔ کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک، غلام عباس صاحب کنی عمر ہو گئی جی؟ میری 60 سال عمر ہو گئی 60 سال عمر ہو گئی ہے تہاڈی، جی۔ تے لوسر دا مطلب یا لوسر دے معنی دا کوئی پتہ جے؟ نہیں کدی کسے کولو سنیا ہوئے، کسے نال گل بات کرتی ہوئے؟ نہیں کوئی پتہ نہیں تے اس یہ بارے۔ پنڈ کنہ دا ہے؟ پنڈ گجراں دا ٹوٹل گجر نے ہر سارے گجر نے؟ جی، اور کوئی برادری؟ نہیں اور کوئی برادری تے لوسر دا نہیں پتہ؟ نہیں۔ بڑی مہربانی جناب۔ ناظرین، آج سے 2400 سال پہلے یہاں پر بدھ مت کے پیروکار جو تھے وہ رہائش پذیر تھے۔ بدھ مت کے جو پیروکار ہیں اس وقت تک دنیا بھر میں وہ ایک چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ان کا سال کا پہلا دن۔ نئے سال کے پہلے دن کو جس انداز سے بدھ مت کے پیروکار دنیا بھر میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کرتے ہیں، اس نئے سال کے پہلے دن کو وہ اپنی زبان میں لوسر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مقیم تھے بدھ مت کے پیروکار، وہ ایک قسم کے اوریجنل بدھ مت کے ماننے والے تھے۔ ناظرین، بدھ مت کا جو پیغام ہے، جو بدھا جو گزرے ہیں یہاں پہ، ان کا جو پیغام ہے، ان کا یہ اقرار ہے کہ میں دنیا میں بدھا نہیں ہوں، یعنی میں عقل مند نہیں ہوں۔ جہاں پر وہ یہ اپنے پیروکاروں کو بتا رہے ہیں کہ میں عقل مند نہیں ہوں، وہاں پر وہ ان کو اپنے پیروکاروں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ میرے بعد دنیا کے سب سے بڑے بدھا تشریف لائیں گے، جن کے ساتھ رحمت شامل ہوگی، جن کے ساتھ رحمت ہوگی۔ اب اس گاؤں کے اندر رہنے والے یا پاکستان کے اندر دیگر تمام اس نام کے گاؤں جو موجود ہیں، ان کے اندر رہنے والے جتنے بھی تھے، وہ سارے کے سارے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ بڑے بدھا جو ہیں وہ آئیں گے۔ جب ان تک اسلام کا پیغام پہنچا تو انہوں نے اسلام کے پیغام کے اندر اپنے بدھا کی طرف سے دی گئی بشارت کے مطابق اسلام قبول کیا، اور تب سے اب تک یہاں پر سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ ناظرین، اس گاؤں کے اندر پارٹیشن کے ٹائم پہ کوئی فیملی جو تھی وہ یہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان نہیں گئی، اور نہ ہی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والوں میں سے کوئی فیملی یہاں پر منتقل ہوئی۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہاں پر پارٹیشن سے پہلے یہ گاؤں پورے کا پورا مسلمانوں کا تھا، اور یہ اب بھی مسلمانوں کا ہے۔ اور ریزن اس کا وہی ہے کہ جو بدھا تھے وہ جو اپنے پیروکاروں کو بتا کے جا چکے تھے کہ میرے بعد بڑے بدھا آئیں گے، ان کے ساتھ رحمت ہوگی۔ اب بدھ مت کے پیروکار جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا اور انتظار کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک بات کی وضاحت جو ہے وہ کر دوں کہ بدھ مت کے جو پیروکار ہیں وہ اس سال کے پہلے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مخصوص مقامات پر اپنی مخصوص جو تقریبات ہیں منعقد کرتے ہیں، اور ان میں باقی پورا سال جو ہے وہ اور کوئی تقریب نہیں ہوتی، اور ایسی تقریبات جہاں پر منعقد کی جا رہی ہوں انہیں لوسر کہا جاتا ہے، اور لوسر کے لیے تہوار کا نام بھی ہے، اور جگہ جیسے ہمارے یہاں عیدگاہ، جنازہ گاہ، اور ان کے اندر مخصوص جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہم بھی سمجھتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں کلاں اور خرد کی طرف۔ ناظرین، جب یہاں پر مسلمانوں نے اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، تو یہ اس زمانے میں یعنی محمود غزنوی کے زمانے میں یہ سارے کا سارا علاقہ جو تھا یہ سیالکوٹ میں شامل تھا، گجرات کا اس وقت تک وجود نہیں تھا۔ تو جب ایک نئے علاقے کی حد بندی کی گئی تو اس کے اندر جو چھوٹے اور بڑے مقامات تھے ان کے ساتھ کلاں اور خرد کا اضافہ کیا گیا، اور تب سے اب تک یہ جو لوسر ہے، یہاں پر جو لوسر سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ کلاں کا لفظ جو ہے وہ شامل ہے۔
کیونکہ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر دور جو ہے ایک اور لوسر ہے، اور وہ اس سے قدرے چھوٹے سائز کا ہے، تو اس کو خرد کہا جاتا ہے، جبکہ بہت سے ایسے لوسر بھی ہیں جن کے ساتھ کلاں اور خرد کا لائقہ یا سابقہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ اکیلے ہیں۔ ناظرین، اپنے میزبان محمد اسلم کو آج کی اس ویڈیو میں اور اس گاؤں سے اجازت دیں۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اور